حضرات محترم، آج کل دو یوٹیوب چینلز ایزی دین اور ابصار سپیک پر ایک بحث چل رہی ہے اور اس بحث کی ابتدا ایزی دین نے کی تھی اور انہوں نے آغا شہریار رضا عابدی کے ایک انٹرویو سے ایک چھوٹا سا کلپ لیا تھا جس میں آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ اتحاد ضروری ہے اور اگر اہل سنت سے اتحاد ہو سکتا ہے تو پھر آغا خانیوں سے بھی ہونا چاہیے۔ اس کے دلائل میں وہ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ آغا خانیوں کے عقائد اہل سنت سے بھی بہتر ہیں۔ اس کے بعد ایزی دین نے جس طرح ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے یہ کلپ لیا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک نئی بحث کا آغاز کیا۔ انہوں نے آغا صاحب کے ان فقرات کے بعد ایک جشن کی ویڈیو پلے کی جس کے اندر کچھ لڑکیاں سرور میں مشغول ہیں اور چل رہا ہے کہ آغا خان جو ہیں وہ تیغ حیدری کے وارث ہیں، تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں جی آغا خانیوں کے عقائد۔ تو اس احمق ترین شخص سے پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ کسی کے عقائد کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے ان کی کلامی کتب کے حوالے سے کوئی بھی حوالہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہم آپ کے سامنے آغا خانیوں کی کلامی کتب سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ آغا خانیوں کے عقائد کس طرح سے اہل سنت سے بہتر ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں جو آغا صاحب کے کہنے کا مطبع نظر تھا۔ پہلی چیز کہ وہ رسول اکرم کے بعد خلافت و امامت علوی کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کی تفکیر نہیں کی اور تفکیر کے ذریعے کسی کے لیے وہ باعث خطرہ جان نہیں بنے۔ انہوں نے کبھی کسی کو مذہب کے نام پر قتل کرنے کی ترغیب نہیں دی، جبکہ اگر آپ یہی حال اہل سنت برادران میں دیکھیں تو اہل سنت کے علماء شروع سے متقدمین متکلمین پہلے زمانوں سے لے کے آج تک شیعہ ان کے نزدیک کافر بھی ہے، نجس بھی ہے۔ اب یہ بات وہ تقیۃً نہیں کہتے اور اس کے ساتھ کوئی روابط رکھنے والا بھی جائز نہیں۔ آغا خانیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجلس اور جلوس میں نہ جاؤ، اگر جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، ذوالجناح کی زیارت نہ کرو۔ جبکہ اگر آپ اہل سنت کے منابر میں دیکھیں گے تو یہ فتاویٰ کوئی عام انسانوں تک نہیں ہے، ہمیشہ سے ان کا یہ فتاویٰ علماء کا رہا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے اہل بیت سے دور کیا ہے لوگوں کو۔ آغا خانیوں نے کبھی بھی جہاد کے نام پر اور آغا خانیوں کے مقدسات کی توہین کے نام پر شیعہ کے قتل عام کا بازار گرم نہیں کیا، جبکہ جتنے بھی خوارج اور تکفیری نظریات ہیں وہ ہمیشہ اہل سنت کی کلامی کتب کے سہارا لے کر ہی یہ بات کرتے ہیں۔ آغا خانیوں نے کبھی توہین رسالت نہیں کی۔ ان کی کتب میں آپ کو یہ روایات نہیں ملے گی کہ رسول اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے اور رسول اکرم کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ نبی ہیں اور انہیں نبوت میں بھی شک ہوا تھا، جبکہ اہل سنت کی کتب میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ آغا خانی عظمت سیدہ کے بھی قائل ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آغا اہل سنت کا جناب سیدہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ یہ وہی نظریہ تھا جو آصف جلالی نے پیش کیا تھا۔ اب بہت سی بات یہ ہے کہ اس دور میں وہ بہت ساری چیزیں اب اس وقت اہل سنت تقیہ میں ہیں، وہ بہت ساری روایات جو ان کے نظریات ہیں وہ انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ آغا خانی کے عقائد میں آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ وہ رسول اللہ کے جو ہے والدین کو کافر سمجھتے تھے، جبکہ اہل سنت کے کلامی کتب میں شروع سے لے کر آج تک یہ نظریہ تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ اب کیونکہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، جبکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو جناب والا آپ بلا وجہ بات کا پتنگڑ نہ بنایا کریں، آپ کو جس بات کا نہیں پتہ آپ نہ کریں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ تھا کہ تیغ حیدری کے وارث ہے آغا خان، تو یہ چیز ایک مزاج میں ہے، یہ بالکل ایک مزاجی جملہ ہے، یہ کوئی کلامی جملہ نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح کا مزاجی جملہ ہے جس طرح میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یا آغا رہبر کو آغا جواد آپ کے جو بہت فیورٹ ہیں وہ علی زمان حسین زمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرتے ہیں، اگر اتحاد ہے مسلمانوں کے ساتھ تو سب کے ساتھ ہے سوائے تفکیری دہشت گردوں کے۔ اس کے علاوہ اور یہ شروع سے لے کر آج تک علماء شیعہ کی پالیسی بھی ہے اور وہ اس بات کو قائل بھی ہیں۔ آپ بلا وجہ سے مختلف چیزوں کو لے کر تفرقہ پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ شکریہ۔